السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ آج عقیدہ واسطیہ کے اندر عقیدے سے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلہ ہم پڑھیں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ عقیدے میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر جو قائم ہیں ان کے، اور جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو اہل بدعت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی غلط تعویل اور غلط معنی بیان کرنے والے ہیں، ان کے درمیان کچھ ایسے مسائل ہیں جو حد فاصل ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، گفتگو کرنا، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، قیامت کے دن اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے، یہ وہ مسائل ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں عقیدے کے باب میں، اور یہ جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کے درمیان اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہنے والوں کے درمیان یہ حد فاصل مسائل ہیں۔ تو انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ کیا ہر جگہ موجود ہے، یا عرش پر جلوہ افروز ہے، یا لوگوں کے دلوں میں ہے، یا لوگوں کے خواب و خیال کے اندر ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ بڑا ہی بنیادی سوال ہے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر آج سے اسی مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الرحمن عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، جلوہ افروز ہے، یہ قرآن میں 7 جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن میں 7 آیتیں ہیں، جن 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، 7 مقامات پر۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 7 آیتوں کو یہاں بیان کیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ یوں تو بے شمار دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، لیکن یہاں مصنف نے قرآن کریم سے ان 7 آیتوں کو بیان کیا ہے جن میں صراحت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ دلیلیں بیان کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی بلندی کا ذکر ہے، فوقیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، وہ آگے مصنف بیان کریں گے۔ لیکن ابھی انہوں نے وہ 7 آیتیں بیان کی ہیں جن 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا، مستوی ہوا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے اور دیگر آیتوں کے اندر بیان کی ہے، اور وہ آیتیں آئیں گی، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ عرش کیا ہے؟ یہ عرش اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی عظیم مخلوق ہے، سب سے زیادہ وسیع و عریض مخلوق ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب رہنے والی، سب سے زیادہ وزنی جو مخلوق ہے وہ عرش ہے۔
اور یہ عرش جنت الفردوس کی چھت ہے، اسی عرش کے نیچے جنت الفردوس واقع ہے۔ تو یہ عرش اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، جس پر بادشاہ جلوہ افروز ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ اس عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے۔ عرش کس چیز سے بنا ہے، کن دھاتوں سے بنا ہے، اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ صرف اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر بلند ہے، اور اس عرش کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے عرش۔ تمام مخلوقات اسی عرش کے نیچے ہیں، جس پر اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ آسمان اور اس کے بعد والا جو آسمان ہے، ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر ہر آسمان اور اس کے بعد والے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ کرسی یہ 7ویں آسمان کے بعد ہے، اور کرسی کہتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین اپنے دونوں قدم رکھتا ہے، اس کو کرسی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے۔ تو کرسی جس پر اللہ رب العالمین اپنے دونوں قدم رکھتا ہے، وہ کرسی ہے۔ کچھ لوگوں نے کرسی کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ کرسی ورسی نہیں ہے، کرسی مانے اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم کرسی مانے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو دیگر آیتوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ سب کو علم دینے والا ہے۔ العلیم اللہ کے ناموں میں سے ہے، تو اللہ رب العالمین کی جو صفت علم ہے وہ دیگر آیتوں ثابت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو اگر یہ کرسی کو ہم مانیں کہ علم مراد ہے، تو صرف آسمانوں اور زمینوں نہیں، اللہ رب العالمین کے علم سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر وسیع اللہ رب العالمین قد احاط بکل شیء علما، اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، تو آسمان اور زمین کی تخصیص کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا کرسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور وہ کرسی اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن و بیان فرماتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کرسی اور 7 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہے، اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ کرسی کے بعد پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش، اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ ولا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کا علم، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر پانی، اس پانی کے اوپر عرش، اور اس عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے، اور ہمارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین پر مخفی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر چونٹی بھی چلتی ہے تو بھی اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے، زمین میں کوئی پودا اگتا ہے، اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم رہتا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، غیر محدود ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ نے اس اثر کو اپنی کتاب توحید کے اندر بیان کیا ہے، اور امام بہقی نے اسماء و صفات کے اندر، اور اس طریقے سے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ذہبی نے اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین عرش پر جلوہ افروز ہے، اور عرش کی مثال جو دی گئی ہے، جیسا کہ دیگر حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس، کہ 7 آسمانوں کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ڈھال کے اندر 7 دینار رکھ دیے جائیں، 7 سکے ڈھال کے اندر۔ ڈھال کہتے ہیں جس سے انسان اپنی جان کو بچاتا ہے، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ پہلے لوگ تلواروں سے جنگ کرتے تھے تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال۔ اس ڈھال سے اگر دشمن ان پر وار کرتا
تلوار سے، تو اس ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ تو اس ڈھال کے اندر 7 اگر دینار 7 سکے رکھ دیے جائیں تو ہی مثال 7 آسمانوں کی کرسی کے سامنے۔ کون زیادہ بڑا ہوا، کرسی یا آسمان؟ 7 کرسی زیادہ بڑا ہوا نا جی۔ جیسے 7 دینار سکے آپ ڈھال کے اندر رکھ دیں، ڈھال دیکھا آپ لوگ نہیں دے رہا، کافی بڑا ہوتا ہے، جس سے انسان اپنے جان کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، سر کی اور سینے اور پورے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی وار کرتا ہے تو ڈھال اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور یہ ڈھال جو ہے لوہے کی بنی ہوتی ہے، اور پھر تلوار بھی لوہے کی ہوتی ہے، لوہا اس پر لگتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ڈھال کے اندر 7 دینار پھینک دیے جائیں تو ان 7 دینار کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ڈھال کے سامنے۔ ایسی 7 آسمانوں کی مثال ہے کرسی کے سامنے۔ پھر فرماتے وہ بل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلات من الارض۔ کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی بڑے چٹیل میدان میں ایک رنگ پھینک دی جائے، یعنی ایک لوہے کی انگوٹھی، بہت بڑا چٹیل میدان ہے، اس میں آپ اس کے درمیان میں بیچ میں آپ ایک انگوٹھی پھینک دیں، اس انگوٹھی کی اس بڑے چٹیل میدان کے سامنے کیا اس کی حقیقت ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ یہ عرش ہے، کتنا بڑا عرش ہے جس پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے اور بلند ہے۔ تو عرش یہ مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ کرسی ہے۔ سب سے بڑی مخلوق عرش، اس کے بعد کرسی۔ اسی عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے، اور اسی کرسی پر اللہ رب العالمین اپنے دونوں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دونوں قدم کیسے ہیں، رکھنے کی کیفیت کیسی ہے، عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیسی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ کیفیت کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر۔ یہ ضرور بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جلوہ افروز ہے، بلند ہے عرش پر، لیکن کیفیت کیسی ہے، کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی تو کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، الکیفیت مجہول، ہم کو نہیں معلوم، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اللہ ہر چیز پر قادر، لہذا کیفیت کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے روزی دیتا ہے مچھلیوں کو، اللہ پیٹ میں کیسے روزی دیتا ہے، اللہ جانوروں کو کیسے روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیسے کرتا ہے، اس طرح کا سوال کرنا اللہ کے بارے میں جائز نہیں ہے، بدعت کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور یہی قول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ام سلمہ نے بھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ کس نے کہا؟ ام سلمہ، جو حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، اور اس طریقے سے ہماری ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ثابت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہم کو نہیں معلوم، لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے واجب۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت بھی کہتی ہے، قرآن میں اللہ نے 7 مقامات بیان کیا واضح طور پر، اور دیگر آیتوں کے اندر بیان کیا، اور اس طریقے سے پہلے میں نے بیان کیا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ واسطیہ، انہوں نے بیان کیا کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش جلوہ افروز ہے، عرش پر بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ عرش کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں عرش کے معنی ملکیت، کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے پوری دنیا کے اندر، یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت اس سے مراد ہے۔ ان کا کہنا سراسر باطل ہے، کیونکہ یہ قرآن کے لفظ کے خلاف ہے، اور اس بات پر اجماع ہے سب کا، صحابہ کا، محدثین کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ عرش سے مراد اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس میں عرش کا انکار ہے، اس میں کرسی کا انکار ہے۔ تو یہ جو اہل باطل ہیں اور جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں، وہ قرآن کے الفاظ کے ان آیتوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز مراد ہے،
اور یہاں پر یہ چیز مراد ہے۔ حالانکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہوا۔ استوا کا 4 معنی علماء نے بیان کیا ہے سلف صالحین نے، اور چاروں کا معنی تقریباً ایک ہے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا استوا معنی اعلیٰ، اعلیٰ معنی بلند ہونا۔ دوسرا معنی ارتفع، ارتفاع معنی بھی بلند ہونا۔ تیسرا معنی صعدہ، صعدہ معنی بلند ہونا، اوپر ہونا۔ اور چوتھا معنی استقرہ، استقرہ معنی اس کے معنی بھی قرار پانا، قرار پانا اور اس پر جلوہ افروز ہونا، یہ اس کا معنی۔ یہ 4 معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ کس کے تعلق سے؟ استوا کے لفظ کے تعلق سے استوا کا معنی کیا ہے۔ تو استوا کا معنی جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہوا یا بلند ہے، جلوہ افروز ہے، عرش پر مستوی ہے، عرش پر اللہ رب العالمین نے قرار لیا ہوا ہے، یا اللہ رب العالمین عرش پر مستقر ہوا، یہ عرش پر مستوی ہونے کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر بلند ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے۔ یہ پہلی آیت ہے اس موضوع سے متعلق۔ دوسری جو آیت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے، وہ بھی اسی سے متعلق ایسی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مستوی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو غلبہ ملا اس پر۔ یہ معنی استوا معنی کہتے ہیں استولا، اور استولا کے معنی زبردستی کسی پر غلبہ لے لینا، اس کو استولا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے گویا کہ ان کے کہنے کا کہ وہاں پر کوئی اور بھی ذات تھی جو عرش پر مستوی ہونا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کو اس پر غلبہ مل گیا۔ یہ کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا کفر والی بات ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غلبہ ملا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلے غالب نہیں تھا، بعد میں اس پر اللہ تعالیٰ کو غلبہ ملا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی لڑائی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کو غلبہ ملا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ اور تیسری بات، کیا اللہ رب العالمین صرف عرش پر غالب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر غالب ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم سے کوئی چیز خالی نہیں، اللہ کے حکم کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ حکم جو کونی ہے، جو کائنات سے متعلق ہے، تو اللہ رب العالمین عرش پر غالب ہوا، مطلب یہ ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا اور دنیا میں اور دیگر چیزوں پر اور مخلوقات پر کہ اللہ تعالیٰ غالب اور بلند نہیں ہے اللہ رب العالمین، اس لیے معنی غلط ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سلف صالحین کا جو عقیدہ اور منہج ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہاں استوا کے معنی علا اور استقرہ اور سعدہ کے معنی ہیں، ارتفاع کے معنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، جلوہ افروز ہوا، یہ معنی یہاں پر مراد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہے یہاں پر استوا کا۔ تو دوسری آیت جو سورہ یونس کی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا۔ تیسری جگہ سورہ رعد کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھا کر کے رکھا ہے۔ ستون نہیں آسمان میں، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر رکھا ہے یا اٹھا رکھا ہے۔ ترونہا، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، کوئی آسمان کے اندر آپ کو ستون نظر آتا ہے کہ ان ستونوں پر آسمان قائم ہے؟ نہیں، اللہ نے بغیر ستونوں کے ان کو اٹھا رکھا ہے۔ ثم استوى عرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جلوہ افروز ہے۔ یہ تیسری آیت ہے، چوتھی آیت ہے سورہ رحمان کی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے، عرش پر بلند ہے۔ 5ویں آیت ثم استوى علی العرش الرحمن، پھر رحمان عرش پر مستوی ہوا، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 ہے۔ سورہ فرقان۔ 6ٹھی آیت کیا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہیں ان تمام چیزوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 4، جو سورہ سجدہ
ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ انسان، سورہ دہر، یہ پڑھنا مسنون ہے ہر جمعہ کو۔ تو اسی صورت کے اندر اللہ بیان فرمایا آیت نمبر 4 میں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ ہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ یہ 6ٹھی آیت تھی۔ 7ویں آیت کیا ہے؟ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 ترتیب سے مصنف نے بیان کیا ہے، جو قرآن کی ترتیب ہے صورتوں کی، اس ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی وہ ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر بلند ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ یہ 7 آیتیں، ایک ہی آیت کافی انسان کے عقیدے کے لیے، لیکن 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ایسی کافی حدیثیں ہیں جن حدیثوں سے باقاعدہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر عرش پر بلند ہے، جلوہ افروز ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جو حدیث الجاریہ کے نام سے معروف ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بکریاں تھیں جو ایک لونڈی چرایا کرتی تھی احد پہاڑ کے پاس۔ تو ایک مرتبہ وہ جاتے ہیں اپنی بکریوں کی نگرانی کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ بکری غائب ہے۔ انہیں غصہ آ گیا کہ یہ لونڈی خیال نہیں رکھتی ہے بکریوں کا اور بھیڑیا بکریوں کو کھا لیتا ہے، بکریاں ہماری کم ہو جا رہی ہیں۔ تو ایک تھپڑ مار دیا بکری اس کو، لونڈی کو۔ بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا، غلط کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پورا واقعہ ماجرا بیان کیا اور کہا کہ میں اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اس لونڈی کو حاضر کرو میرے پاس۔ آپ نے اس لونڈی کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں؟ سب سے پہلا سوال تھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فی السماء، آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمارے میں نے کیا فرمایا؟ عاتقھا فإنھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، مومن ہے وہ۔ کیا ہے وہ؟ مومن، اسے آزاد کر دو۔ کیا معلوم ہوا؟ اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے ایمان مومن ہونے کے لیے۔ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ عاتقھا فإنھا مؤمنہ۔ اور پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے، اللہ پر اس کا ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تمام نبیوں پر ایمان ہو، تمام کتابوں پر ایمان ہو، وہ مومن ہے، مسلمان ہے کہ کچھ اور ہے؟ وہ مومن مسلمان نہیں ہوگا جو ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ ان 2 باتوں پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں 2 چیزیں بیان ہوئیں۔ تو آپ نے کہا عاتقھا فإنھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر بلند ہے، ہر جگہ نہیں، نعوذ باللہ کی ذات۔ یہ کفر کا عقیدہ یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہر جگہ موجود اللہ تعالیٰ تو معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ ہے کہ نہیں؟ رجب کے مہینے میں لوگ معراج کا جشن مناتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، 7 آسمانوں کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کتنے قریب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی قلم کے چلنے کی آواز، قلم کے چلنے کی آواز سنی، قلم کے چلنے کی آواز سنی، سرسراہٹ کی آواز آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی آپ نے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 3 چیزیں عطا فرمائی، نماز عطا کی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور یہ بھی عطا کیا کہ تمہاری امت میں سے جو بھی مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو تحفے میں دیا، 3 باتیں دی۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ سے ہی کہیں ملاقات کر لیتے کہیں جا کر کے، اور نماز اور یہ ساری چیزیں آپ پر فرض کر دی جاتی، لیکن آپ کی معراج ہوئی
اور معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر چڑھنے کو، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اوپر سے نیچے آنے کو نزول کہتے ہیں، اترنا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یعنی اوپر سے اللہ نے قرآن نازل کیا، ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آگے شاید مصنف بیان کریں گے ان آیتوں کو، جن میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے اوپر پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ اور بندوں کے اعمال پیش کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو ہر دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت میں اللہ کے دربار میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں ہر دن۔ اور ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کو یہ ہفتہ واری پیش کرنا ہے۔ اور ایک ہے سال میں 1 مرتبہ، اور وہ شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ شعبان کے مہینے میں، اس لیے وہ حدیث جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ یہاں لوگوں کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی ہر دن عمل پیش ہوتا ہے، ہر ہفتے پیش ہوتا ہے، تو اس میں اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ سالانہ اعمال، جو سال بھر کے اعمال ہیں وہ اس مہینے کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے انسان کوئی کام کرتا ہے تو روزانہ حساب ہوتا ہے، مہینے کا حساب ہوتا ہے، ہفتہ واری حساب ہوتا ہے، سال بھر کا بھی حساب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سال بھر کا بھی حساب کیا جاتا ہے کہ سال بھر میں ہم کو کتنا نفع ملا، کتنا نقصان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سال میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پورا نچوڑ خلاصہ سمجھ لیجئے، سال میں 1 مرتبہ، وہ شعبان کے مہینے میں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہونے کی صورتیں ہیں اور یہ ایام ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر معراج کا واقعہ پیش کیوں آیا؟ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے نسبت کرتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، مسلک احناف سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی کتاب عقیدہ طحاویہ، وہ کتاب یہاں سعودی عرب میں پڑھائی جاتی ہے، ہم لوگوں نے پڑھا یہاں پہ، اور ہمارے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ احناف کے مدرسوں میں کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب سلف صالحین، صحابہ اور تابعین کے عقیدے اور منہج پر ہے۔ اور اس کتاب کی شرح کیا ہے ایک حنفی عالم دین، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، امام تھے، ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس کتاب کی شرح کی، شرح العقیدہ طحاویہ، اور اس کتاب کی حدیثوں کی تخریج کی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کتنے بڑے محدث تھے اس دور کے امام البانی، انہوں نے اس کتاب کی حدیثوں کی تخریج کی ہے۔ جو حدیثیں بیان کی ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر وہ ساری حدیثوں کی تخریج کی ہے، ان حدیثوں پر حکم لگایا کہ حدیث کس کتاب کے اندر، کس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ہمارے امام کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، تو امام ابو حنیفہ کہتے تھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر جو کہے کہ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، نیچے ہے، زمین میں ہے، کہاں ہم کو نہیں معلوم، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے ایمان کی نفی کرتے تھے، کہتے تو مومن ہی نہیں جو عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر تو لیکن عرش کہاں میں نہیں معلوم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ اسی لیے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں، ان کے عقیدے کو نہیں مانتے، منہج کو نہیں مانتے، وہ فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ کیسے دینا، حج کیسے کرنا، نکاح کیسے کرنا، طلاق کیسے دینا، شادی بیاہ کیسے کرنا، زکوٰۃ کیسے دینا، یہ جو مسائل ہیں ان مسائل میں ان کو اپنا امام مانتے، عقیدے میں نہیں مانتے۔ وہ لوگ ہے ان کی کتاب، انہوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہی ہے، اور یہ اوپر کوئی الزام نہیں ہماری طرف سے، باقاعدہ ان کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ ہم عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں، جو عقیدے میں گمراہ لوگ تھے، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، ان کو ہم مانتے ہیں۔ جو صفات کی تعویل کرتے تھے، غلط تعویل، صفات کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں عرش پر ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے عقیدوں کو مانتے ہیں۔ باقاعدہ لکھا انہوں نے، ایک ان کے بڑے عالم گزرے ہیں علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، عقائد علماء اہل سنت دیوبند، میں نے اس سے پہلے بھی اس کتاب کا تذکرہ کیا اسی درس کے اندر اور درسوں میں۔
ان میں کئی علماء کی دستخط موجود ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ہم فروع میں امام حمام، امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن عشری جو چوتھی صدی کے عالم ہیں ان کو مانتے ہیں. اور 4 سلسلوں پر بیعت لیتے ہیں ہم سلوک میں: نقشبندی، چشتی، سہروردی اور قادری. یہ سارے جو سلسلے ہیں تصوف کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ چشتی نہیں تھے، نہ سہروردی تھے، نہ قادری تھے، نہ جو ہے نقشبندی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سلسلے بعد میں شروع ہوئے ہیں. ان تمام سلسلوں پر وہ بیعت لیتے ہیں. کس لیے بیعت لیتے ہیں؟ لوگوں کے اندر تزکیہ کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر دینداری پیدا کرنے کے لیے. کس راستے سے؟ تصوف کے راستے سے. کیا امام ابو حنیفہ دیندار نہیں تھے؟ کہ امام ابو حنیفہ متقی نہیں تھے؟ کیا صحابہ متقی نہیں تھے؟ یا کیا ائمہ کرام متقی نہیں تھے؟ یہ جو سلسلے ہیں، کوئی چوتھی صدی کا ہے، کوئی تیسری صدی کا ہے، کوئی 5ویں صدی کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے یہ سارے سلسلے نہیں تھے. ان پر باقاعدہ لوگ بیعت لیتے ہیں: نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری. 3 حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے. ایک حصہ ہے فروع کا، اس میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. ایک حصہ عقیدے اور اصول کا، اس میں 2 اماموں کو مانتے ہیں: ابو منصور ماتوریدی، ابو الحسن عشری. اور ایک حصہ ہے تزکیے کا، دینداری کا، اس میں تصوف کا. اس میں کس کو مانتے ہیں؟ 4 سلسلوں کو. یہ ان کی کتاب کے اندر باقاعدہ درج ہے، لکھا ہوا ہے، اور اس پر ان کے کئی علماء کے، سینکڑوں علماء کی دستخط موجود ہے. جی ہاں. تو یہ معاملہ ہے. تو وہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عرش پر ہے. اسی لیے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح العقیدہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے کے خلاف ہمارے امام کا عقیدہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اگرچہ وہ اپنی نسبت کرے ان کی طرف، تو وہ ان کا ماننے والا نہیں مانا جائے گا. اور ایسا انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جہمیہ اور معتزلہ فرقے پیدا ہوئے جو نسبت کرتے تھے ہمارے امام کی طرف، لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے، لہذا ان کے عقیدے پر نہیں ہے، ان کے منہج پر نہیں ہے، وہ ان کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. وہ جو عقیدے میں ان کو نہ مانے، تو پھر سب سے اہم چیز تو عقیدہ ہے، بنیاد ہے. جب اسی میں ان کو نہ مانے تو کیسے ان کے عقیدے ان کا ماننے والا ہوگا؟ یہ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ شرح العقیدہ تحاویہ کے اندر بیان کیا ہے. جی ہاں. صفحہ نمبر مجھے بھی فی الحال نہیں یاد آ رہا، کتاب ہم لوگوں نے پڑھی ہے. اور اس سے پہلے میرا خطبہ جو ہوا تھا اسی موضوع پر تھا کہ معراج کا پیغام، تو اس کے اندر میں نے باقاعدہ صفحات کا بھی حوالہ دیا ہے اس خطبے کے اندر، کہ انہوں نے اپنی کتاب شرح العقیدہ تحاویہ کے اندر بیان کیا ہے، اس پیج کے اندر، اس صفحہ کے اندر، یہ بات کہ بہت سارے لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف، لیکن ان کے عقیدے پر نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں مانے جائیں گے وہ، کیونکہ وہ ان کے عقیدے پر نہیں ہے وہ. جی ہاں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہ 7 آیتیں مصنف نے یہاں پیش کی ہیں، کیونکہ 7 آیتوں میں اللہ نے شرائط کے ساتھ بیان کیا ہے. ویسے دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اللہ کہتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ. یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا آیتیں آج اتری ہیں؟ یہ آیتیں نبی پر اتری تھیں. صحابہ نے ان آیتوں کا کیا معنی سمجھا؟ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اور حدیثوں کا معنی وہی لیا جائے گا جو صحابہ نے بیان کیا ہے، جو تابعین نے بیان کیا. ہم کوئی نیا معنی نہیں بیان کریں گے. یہاں پر ان آیتوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی عمل مخفی ہے، نہ کوئی چیز اللہ پر مخفی ہے. اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور خود اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دیا ہے. الفقہ الاکبر ایک کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ امام صاحب ان آیتوں کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے ساتھ، وہ معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی رہو. تو انہوں نے کہا کہ ان آیتوں کا معنی یہی ہے جیسے ایک بھائی کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو اور اپنے بھائی سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. بات سنائی کہ نہیں سنائی؟ تو کیا وہ بھائی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہاں پہ؟ یعنی جیسے آپ سعودی عرب کے اندر ہیں اور آپ ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے ہیں، اور آپ کا بھائی وہاں پر ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہے، وہ کسی مقدمے میں ہے یا پریشانی میں ہے، آپ یہاں کہتے ہیں بھائی پریشان مت ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو کیا آپ کا جسم وہاں چلا جاتا ہے؟ آپ کی ذات وہاں چلی جاتی ہے؟ آپ یہاں پر ہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اپنے بھائی سے، کہاں آپ کا بھائی؟
جو دوسرے ملک میں ہے کہ میں بھائی تمہارے ساتھ ہوں، پریشان مت ہو۔ یہی ان آیتوں کا معنی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، مومنوں کی مدد کرنے والا۔ اور جو کفار ہیں مشرکین، اللہ ان کے ساتھ بھی ہے، اللہ ان کی نگرانی کرنے والا، ان کی پکڑ اور ان کی کو گرفت کرنے والا۔ یہ اس کا معنی اور مراد ہے کہ تم کہاں جاؤ گے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، تمہاری ہر چیز پر اللہ رب العالمین کی نظر ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ لہذا اگر مومنوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر کافروں کے بارے میں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، آگاہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، قیامت کے دن تمام چیزوں کا تم کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ کس نے جواب دیا؟ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، میرا جواب نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ ایسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ وہ تمام آیتیں جن آیتوں میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان تمام آیتوں کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں، یا شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے اپنے علم کو۔ اللہ نے اس سے پہلے علم بیان کیا یا آخر میں علم بیان کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے، یہ معنی اور مطلب۔ یہ ہے تفسیر سلف صالحین کی ان آیتوں کی جن آیتوں میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ساری آیتیں دیکھ لیجئے، اللہ نے ان آیتوں کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں یا شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے۔ جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے تو کہاں اللہ کی ذات؟ عرش پر جلوہ افروز۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، تو یہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارے درمیان اور جو اہل باطن ہیں، اہل بدعت ہیں، یا اس طریقے سے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے نہیں ہیں، ان کے درمیان حد فاصل یہ مسئلہ ہے۔ یہ بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ اہم یہ بھی ہے۔ تو یہاں پر 7 آیتیں مصنف نے بیان کی ہیں جن سے بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ آگے اور بھی مصنف کچھ آیتیں بیان کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اور اس کی فوقیت کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ آگے وہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے اور ان آیتوں کی تفسیر کریں گے اور معنی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک اور بدعات کے ایسے دور رکھے اور اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔